اپنے ننیال کے پاس اترے. یہ اصل میں حضرت عبد المطلب کے ننیال تھے. یہ میں نے تو اوپر لکھا یہ جو ہے نا کہ یعنی بھی اقوال عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب. یہ جو عبد المطلب تھا ان کے والد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. تو ہاشم کا یہ سفر بیت المقدس شام کا آنا جانا تجارت کا سفر ہوتا تھا. راستے میں جو ہے وہ مدینہ میں قیام فرمایا کرتے. وہاں مدینہ میں ان کا ایک یار تھا. ایک مرتبہ ایک لڑکی سامنے آ گئی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بیٹی ہے. کہتے یہ تو مجھے نکاح میں دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوستی ہے، لیکن یہ جو پھر ہمارے پاس ٹھہرے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد وہاں جب بھی وہاں آنا جانا ہوتا اس کے پاس قیام ہوتا، اور اس سے جو ہے نا یہ حضرت پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. اور پھر جب ہاشم فوت ہونے لگے تو مطلب بھائی کو کہا کہ بھائی اب وہاں نا جو یہ انصار میں جو ایک بچہ پیدا ہوا ہے یہ آپ کا بھتیجا ہے، اس کو سنبھالنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ ان کے فوت ہونے کے بعد جب گئے اور ان کو اونٹ پہ سوار کر کے مکہ میں جب لائے تو پھر لوگ پوچھنے لگے یہ بچہ کہاں سے لایا؟ انہوں نے کہا یہ مطلب کا غلام ہے، میرا غلام ہے. کیونکہ اس وقت آپ بھتیجے کو بچے کو شفقتاً بھی یا ادباً بھی گویا کہتے تھے گویا کہ بچہ جو ہے یا بھتیجا نوکر ہے نا اپنے بڑے کا، گویا اس کا غلام ہے. تو اس نے کہا یہ مطلب میں مطلب کا نوکر ہے. بس اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب. حالانکہ نام اس کا شیبۃ الحمد ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمد ہے، جو جد امجد ہے. تو بہرحال عبد المطلب کے یہ اخوال ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کیا بن گئے؟ ننیال بن گئے. اس لیے پہلے جو تشریف لائے مدینہ منورہ میں اپنے ننیال کے پاس، اور راوی کو شک ہے اجداد کہا یا اخوال کہا، جو انصاری تھے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹھہراؤ فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ انہ صلی قبل بیت المقدس سے 16 یا 17 مہینے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں آمد ہوئی، اور آئندہ سال رجب میں پھر بیت اللہ کے استقبال کا حکم ہوا. اب یہ جا کر کے 15 یا 16 مہینے بنتے ہیں، اور فی روایت نے 17. تو اصل بات یہ کہ اگر یعنی وہ جو کچھ تاریخیں ربیع الاول کی اور کچھ تاریخیں اگر رجب کی لے لی جائیں، ایک مہینہ بنایا جائے تو 16 ہو جائیں گے. اگر دونوں مہینے آمد کا مہینہ استقبال کے مہینے کو کاٹا جائے تو 15 مہینے ہو جائیں گے. اگر کچھ دن ادھر سے لے جائیں کچھ ادھر سے لے کر کے مہینہ پورا کیا جائے باقی کسر چھوڑ دی جائے تو مہینے ہو جائیں گے 16. اور اگر یہ جس مہینے میں آمد ہوئی جس میں استقبال ہوا اس کو پورا مہینہ شمار کیا جائے تو پھر ہو جائیں گے 17. تو یہ تطبیق ہے 15 کی اور 16 کی اور 17 کی، کہ جو ہے وہ فی روایت 15 مہینے اور کسی میں کہ 16 مہینے کسی میں 17 مہینے. اصل یہ کہ مہینے 15 تھے اور باقی آمد والا مہینہ کچھ دن اس میں تھے اور استقبال والا مہینہ کچھ دن اس کے. اب دنوں کو اگر مل کر کے مہینہ بنایا جائے تو 16 ہو جائیں گے، اور اگر ان کو آمد کے چند تاریخوں کو پورے مہینے کا حکم دیا جائے تو 17 مہینے ہو جائیں گے. عربوں کی عادت ہے کبھی کسر کو پورا مہینہ شمار کرتے ہیں اور کبھی جو ہے اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو بہرحال راوی کو شک ہوا کہ بھائی یہ 16 مہینے یا 17 مہینے. وَكَانَ يُوجِبُ أَن تَكُونَ قِبْلَةُ قِبْلَ الْبَيْتِ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند یہ تھی کہ رخ میرا بیت اللہ کی طرف ہو. اور تیسری بات ہے کہ انہو صلی اول صلاۃ صلاۃ العصر. یہ راوی برہ کہتے ہیں کہ پہلی نماز حکم کے نزول کے بعد جو پہلی نماز پڑھی وہ نماز عصر کی پڑھی. حالانکہ صحیح اکثر روایات اسی پر ہیں کہ پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے وہ عصر نہیں وہ ظہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن ظہر کے وقت میں بنو سلمہ کے پاس گئے تھے وہاں کسی تعزیت کے لیے، اور نماز ظہر کا وقت ہو گیا. تو پھر یہ کہ ہم کیا کریں نماز جو ہے وہ ظہر کی پڑھیں. تو بیچ نماز میں حکم ہوا کہ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. تو 2 رکعتیں مثال کے طور پڑھ چکے تھے اور ادھر رخ یوں تھا یعنی بیت الشام کی طرف شمال کی طرف. فدارو کما ہم فدارو علی ما ہم علیہ، جس پوزیشن میں تھے اسی پر گھوم گئے. اب امام کو صرف امام جماعت کو جو ہے نا جماعت جو یہ صف یوں تھی پہلی صف ہے تو آخری بن گئی، اور جو آخری تو اول بن گئی
صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوم کر کے آنا پڑا، باقی جو کہ تو اپنی جگہ پہ جیسے تھے بس یوں پھر گئے. فدارو کما ہم، کا بمانا اللہ کے، اللہ ما ہم فی ہے، ہم مبتدا فی مقدر خبر، یعنی جس حال پہ تھے اسی پر گھوم کے گئے. تو وہ نماز اصل میں زہر کی تھی، لیکن راوی کہتے ہیں کہ پہلے نماز عصر کی. تو اس کا جواب ہے، حالانکہ اکثر روایات ہیں کہ نماز کون سی تھی؟ زہر کی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس نے پہلی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہوئے اس نے پہلی نماز عصر کی پڑھی، تو اپنی معلومات کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلی نماز کیا ہے؟ عصر ہے. یا تو یہ، یا پہلی کامل نماز جو ہے وہ نماز عصر کی ہے، یہ تعویل. پہلی کامل نماز جو ہے وہ عصر کی ہے، باقی وہ تو آدھی بیت المقدس آدھی بیت اللہ کی طرف. اور یا یہ کہ پہلی نماز مکہ کی جو ہے، مدینہ کی جو پہلی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے محلے میں تھی، باہر کہیں گئے تھے. یہ مدینہ کی جو پہلی نماز ہے بیت اللہ شریف کی طرف کر کے جو پڑھی گئی وہ پہلی نماز کون سی ہے؟ عصر کی ہے. صلاۃ العصر، اس لحاظ راوی کہہ رہے ہیں وصلی معہ قوم، اور ان کی میت نے ایک قوم نے بھی نماز پڑھی. اور وخرج رجل ممن صلی معہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ کے نبی کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلا، اپنے خیال سے دیکھا کہ آگے ایک مسجد ہے، وہاں لوگ جو ہیں بیت المقدس کے طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو دوران نماز کہا کہ بھائی یہ حکم بدل گیا ہے، اب حکم ہوا ہے کہ استقبال کس کا کرو؟ بیت اللہ شریف کا کرو. فمر علی اہل مسجد وهم راکعون، وہ رکوع میں تھے یعنی نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا اشہد باللہ، یعنی میں حلفہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، ابھی مکہ مکرمہ کا رخ کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. فدارو کما ہم، یعنی فدارو علی ما ہم فیہ، اسی حال میں گھوم گئے، قبل بیت آ گئے. اور اس کا معنی یہ تحویل کا معاملہ دو مرتبہ ہوا، بنو سلمہ میں بھی ہوا، عصر کی نماز کے بعد بھی ہوا. یہود کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ اب جو ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، 16 یا 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رخ کر کے نماز پڑھی، یہ بات اچھی لگتی تھی. اب ان کو بات یہ بری لگی. اذ کان یصلی قبل بیت المقدس و اہل الکتاب، اس کا عطف یہود پر ہے کہ یہود کو اور اہل کتاب کو یہ بات اچھی لگتی تھی، لیکن فلما ولا وجہ قبل البیتی، جب بیت اللہ کا رخ بدل دیا اب یہ بات ان کو بری لگی. قال زہیر راوی حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثی ھذا انہ مات القبلۃ. زہیر تو اوپر ابو اسحاق کا شاگرد کون ہے؟ وہ زہیر ہے. تو زہیر راوی کہتے ہیں کہ ابو اسحاق نے یہ بھی بتایا براء کے حوالے سے فی حدیثی ھذا، اس حدیث میں کہ انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال، قبلہ کے اوپر ان کی موت ہوئی، یعنی قبلہ بیت المقدس تحویل سے پہلے کچھ بندے مر گئے، وقتلوا شہید ہو گئے. فلم ندر ما نقول فیہم، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں. اللہ نے نازل فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی تمہارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں جو پڑھی گئی اللہ ان کو ضائع نہیں کریں گے.